أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فمن كان على بينة من ربه کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو اپنے پروردگار کی طرف سے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور آتا ہو اس کی طرف سے گواہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ پیشوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں وَمَن یکفر بہ من الاحزاب پس جو بھی انکار کرے گروہوں میں سے اس کے ساتھ فالنار موعدہ پس ٹھکانہ اس کا جہنم ہے فلا تک فی مریۃ منہ پس نہ ہو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا انہ الحق من ربک بے شک وہ قرآن مجید حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتے أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر تھا اب رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس صورت میں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل پر ہو بینہ واضح دلیل جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک شبہ اور کوئی پیچیدگی نہ ہو سمجھنے میں آسان ہو ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہو علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بھی ہو گواہ سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یہ شاہد ہے یا شاہد سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور یہ مبارک چہرہ ایسا ہے کہ یہ خود گواہ ہے بخاری شریف میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور یہ مدینہ منورہ کے یہود کے ان 10 بڑے علماء میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مدینے کے یہ 10 بڑے یہود کے علماء ایمان لے آئے روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا ان تمام 10 علماء کا اتنا اثر رسوخ تھا پوری یہودیت پر لیکن ان میں سے ایمان صرف عبداللہ ابن سلام لائے عبداللہ ابن سلام بڑے عجیب یہ آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اور کہا انہو وجہ لیس بوجہ الکذاب یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ جھوٹے کا نہیں ہے جھوٹے آدمی کا چہرہ بتا رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ پھر اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں یہود کے علماء کو بلائیں ذرا اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں یہ خود پردے کے پیچھے بیٹھے رہے تو انہوں نے کہا جی عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو انہوں نے کہا یہ کریم ابن کریم باپ دادوں سے یہ بڑے لوگ آنے والے یہ ہمارے پیشوا ہیں اور یہ ایسے ہیں بڑی تعریفیں کی ان سب نے
رسول اللہ مبارک نے عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا کہ ان سے پوچھنا کہ اگر وہ ایمان لے مجھ پر تو پھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ تمہارے اتنے ہی بڑے پیشوا ہیں اور تمہارے ہاں ان کی اتنی عزت ہے تو اگر وہ مجھ پر ایمان، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ ان کو تو پتا تھا کہ ہم نے جا کے ان کو سمجھانا ہے اور وہ ساری بات کرنی ہے۔ اتنے میں پردے سے یہ باہر نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان بدبختوں نے اسی مجلس میں کہا یہ برا ہے، اس کے باپ دادے برے تھے، یہ پورا خاندان برا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن سلام تاریخی جملہ ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ، اللہ، اور رسول اللہ مبارک تو رسول اللہ مبارک ہے۔ ہمارے اکابر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد گزرے ہیں، امام محمد، بہت بڑے آدمی ہیں یہ۔ ان کی کتابیں پڑھ کر ایک شخص نے کہا کہ چھوٹا محمد یہ ہے تو بڑے محمد کی کیا بات، اور وہ تو بڑے دور ہے۔ ہمارے قریب کے کل میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ سید زادے تھے، ملتان میں کئی ہندو نے دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا حضور کا اگر سچا بیٹا اتنا خوبصورت ہے اور اس کے چہرے پر اتنا نور ہے تو رسول اللہ مبارک کا چہرہ انور کیا ہو۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یہ خود سب سے بڑی گواہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک گفتار مبارک، ایک ایک لفظ مبارک، ایک ایک قدم مبارک، اور ایک ایک نگاہ مبارک جس پر پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا۔ تو فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، یا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یہ گواہ مراد، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیمہ کے اندر، اس لیے حکم ہے کہ اگر ایک شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو اور اس تک کوئی داعی نہیں پہنچا، اس نے دین کی دعوت لے کر وہاں تک نہیں پہنچا، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کو مانے گا اور اکیلا مانے گا، یکتا مانے گا، یعنی توحید اس پر بھی لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اور یہ عقل گواہی دیتی ہے کہ اس نظام کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اور چلانے والا بھی ایک ہے۔ یہ جو وقت وقت پر سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند سورج یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ اس لیے نظام کائنات چل رہا ہے کہ چلانے والا، کیونکہ خود بخود تو چل نہیں سکتا، خود بخود کوئی کام خود بخود ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا نظام، بڑا نظام کائنات، یہ خود بخود نہیں، کوئی چلانے والا ہے، اور چلانے والا بھی اکیلا ہے، ایک ہی ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ہاں، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس تک دعوت پہنچی نہیں ہے، لیکن لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، اپنی عقل کے ذریعے سے عقل مندوں پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کریں۔ فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی عظیم الشان کتاب، قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں میں عظیم الشان کتاب تورات شریف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تورات شریف ہے اصل، یہ انجیل شریف تو صرف اس کا ایک ضمیمہ اور تتمہ ہے۔ جو انہوں نے خرافات، تحریفات تورات شریف میں کی تھی، انجیل شریف میں صرف ان کی نشاندہی ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا تھا، یہ حکم ایسا نہیں ایسا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اور صرف اس کی، اور وہ بدبخت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے، تو وہاں جو تورات کے اس دور کے 65 حق مولوی تھے اور حق قسم کے پیر تھے، وہ سارے کے سارے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ساری روٹیاں بند کرنا لا، یہ جو انہوں نے وہ اس کے اندر بدعات اور خرافات پیدا کر دی تھی۔ بہن آج سمجھ لو، آج جتنے بدعات اور خرافات ہیں ان کا نام کیا بن گیا ہے؟ دین۔ جی 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 جی، بدعات اور خرافات کا نام کیا ہے؟ اور اگر دین کی بات کریں، ان تمام بدعات اور خرافات کو آپ قرآن اور حدیث پر پیش کریں، قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ان کا نہیں، لیکن وہ دین کا ایسا حصہ بن چکی ہے
کہ اگر وہ نہ کریں تو آپ کو وہ دیندار ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح تورات شریف کے ساتھ بھی تھا۔ تو تورات شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب تھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماما و رحمتا اولئک یؤمنون بہ، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ رسول اللہ مبارک جب تک مبعوث نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں ان یہود کی جب لڑائیاں ہوتی تھی، بنو نذیر کی، بنو قینقاع کی، اوس اور خزرج کے ساتھ، تو یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی برکت سے ہمیں ان پر غلبہ نصیب فرما، اور دعائیں کرتے تھے یا اللہ، جیسے آج کل بھی کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے حضرت مہدی کے لانے کے، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ حضرت مہدی آ جائے۔ بس جی ابھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بندہ بتا رہا تھا کہ جی بس وہ جو ہے، اور جب دریا سمندر بند ہو جائیں گے، اور یہ جو ابنائے ہرمز ہے اور فلانا اور ڈمکانا ہے، اور حضرت، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دور نہ دکھائے، آمین کو۔ ہاں وہ اتنا آسان دور نہیں ہے، وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دین پر عمل کرنا، یہ قرآن کو کھولنا، اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کو پڑھنا، یہ جو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آپ جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے مسجد میں کوئی پابندی ہے؟ ہاں، حج پر کوئی پابندی ہے؟ دین کے کسی بھی عمل پر آپ عمل کریں، حکم پر عمل کریں، کوئی پابندی ہے؟ شکر کریں اللہ کا۔ لوگوں کو پتہ نہیں قیامت کا کیوں اتنا شوق ہے کہ بس ہر بندہ کہتا ہے کہ بس قیامت آ گئی اور قیامت آنے والی ہے، دجال آ گیا تو کیا کرنا، دجال کی فوج میں شامل ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، وہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوگا کہ جو دجال کو نہیں مانے گا اس کے گھر سے اس کا سارا سونا چاندی نقدی سب کچھ، بلکہ یہاں تک کہ اس کے جو ڈبے میں آٹا ہوگا، مسالے رکھے ہوں گے، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے اور خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ قبول کر لو گے؟ اس امتحان میں کوئی ہے جو پھر میرے جیسے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہوں گے؟ جی ہم تو معمولی سی بات، اور ادھر جو ہے ہم کہتے اچھا اللہ غفور الرحیم ہے جی۔ اس لیے قیامت کا، حضرت مہدی کا اور یہ تذکرے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اللہ، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تو دین اسلام وہ شکر نہیں رہا، بلکہ کیا ہے، شکر ہے۔ الحمدللہ کیا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اور کیا میں اور کیا آپ جائیں، آپ ذرا تھوڑا سا مطالعہ کریں ان ہندوؤں کا جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان سکھوں کو پڑھیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جاپان، جرمنی، لندن میں، فرانس میں، کینیڈا میں، امریکہ میں جو عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، ان کا ایمان دیکھیں، خدا کی قسم ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے، ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھے، ان کا ایمان بھاری۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ سچا ایمان لاتے ہیں، پھر وہ پکے مومن ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ دین پھیل رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شکر نہیں رہا، اور پتہ نہیں لوگوں کو قیامت کی پڑی ہوئی ہے کہ قیامت آنی ہے۔ قیامت تو تب آئے گی جب زمین کے اوپر کیا ہے، ایک شخص اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ نماز، روزے، حج، زکات تو بڑی دور کی بات ہے، صرف ایک بندے کا تصور یہ ہوگا کہ اللہ ہے، بس تب بھی قیامت نہیں آئے گی۔ کیا ہو گیا؟ بہرحال اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو بھی گروہوں میں سے انکار کریں گے قرآن کا تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ فلا تکو فی میریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں کوئی شخص شک شبے میں مبتلا نہ ہو۔ انہ الحق من ربک، یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، اپنا ہر عمل، اپنی ہر بات، بڑا سے بڑا کوئی شخص ہو، لیکن جو بھی عمل ہے اس کو قرآن اور سنت پر پیش کریں۔ جب قرآن اور سنت پر پیش کریں گے آپ، بس خود بخود کھورا اور کھرا اور کھوٹا،
کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غلط، یہ کس سے معلوم ہوگا؟ قرآن سے معلوم ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا ہے؟ انشاءاللہ زندگی سے پھر ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ فرمائے۔